اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 40 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہیت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اے شخص، کیا تو نہیں جانتا کہ سارے آسمان و زمین غرض دنیا جہان میں خاص اللہ کی حکومت ہے، جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک بے شک بے شک میں نے اس بات پر ایمان لایا اور یقین کیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا وعدہ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائے ہدایت میں سے کسی چیز کی مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اے رسول، جو لوگ کفر کی طرف لپک کے چلے جاتے ہیں، تم ان کا غم نہ کھاؤ۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ اپنے منہ سے بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل بے ایمان ہیں، اور بعض یہودی ایسے ہیں کہ جاسوسی کے غرض سے جھوٹی باتیں بہت شوق سے سنتے ہیں تاکہ کفار کے دوسرے گروہ کو جو ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے ہیں سنائیں۔ یہ لوگ توریت کی الفاظ کی ان کی اصلی معنی معلوم ہونے کے بعد بھی تحریف کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ توریت کا حکم ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تمہیں یہی حکم دیا جائے تو اسے مان لینا، اور اگر یہ حکم تم کو نہ دیا جائے تو اس سے الگ ہی رہنا۔ اور اے رسول، جس کو اللہ خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کے واسطے اللہ سے تمہارا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ تو وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہوگا۔ بے شک جو لوگ کفر میں اس قدر ملوث ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی کتاب توریت کی آیت کو بھی جو ہے کہ جھٹلا رہے ہیں، اور جو ہے کہ جھوٹی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برگلا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی جو ہے کہ عذاب میں ڈالے گا، بے شک۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یا کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ یہ جھوٹی باتوں کو بڑے شوق سے سننے والے اور بڑے ہی حرام خور ہیں، تو اے رسول
اگر یہ لوگ تمہارے پاس کوئی معاملہ لے کر آئے تو تم کو اختیار ہے کہ خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا ان سے کنارہ کشی کرو۔ اگر تم کنارہ کش رہو گے تو کچھ خیال نہ کرو، یہ لوگ تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر ان میں فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی کہ اگر دشمن بھی ہے تو اگر فیصلہ کا معاملہ آئے تو انصاف کرنا چاہیے، ہے نا؟ یا تو ہم اس کا کنارہ کشی کر لیں، اور نہیں اگر بات فیصلہ ہی ہمیں کرنا ہے تو ہم فیصلہ انصاف کے مدعے پہ کریں گے۔ بے شک یہ ہے اللہ کا جو ہے کہ احکام۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس توریت ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہے تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یا ایمان و یقین والے ہے ہی نہیں، اور جب خود ان کے پاس توریت ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے تو پھر تمہارے پاس فیصلہ کرانے کو کیوں آتے ہیں؟ اور لطف تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر تمہارے حکم سے پھر جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ وہ پھر جاتے ہیں، فیصلہ بھی کرواتے پھر بھی جاتے ہیں۔ بہرحال ہم نے توریت نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ توریت اللہ تعالیٰ کی وہ بھی ایک کتاب، آسمانی کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل، ہے نا؟ اور پھر چوتھی ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے ان تمام اہل کتابوں کو بہت زیادہ بدلاؤ کر دیا، اپنے من کے مطابق اس میں ڈال دیا، تو جو ہے کہ اللہ نے جو ہے کہ زبور کو تو ایک دم ختم ہی کر دیا۔ توریت، انجیل تو بائبل ہے نا، اس میں بھی ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے، توریت بھی اتنا زیادہ رد و بدل کیا ہے۔ بہرحال اللہ کی لعنت ان پہ پڑے، اور اللہ نے پھر قرآن پاک اتارے، اور قرآن پاک کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک جو ہے کہ قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ ہم نے توریت نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی توریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر قراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں، یعنی کسی بھی طرح کے اللہ کے حکم کے یا کوئی چیز بدلاؤ ہرگز نہیں کرنا۔ بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں لوگوں کی ہدایت اور نور ایمان ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار بندے انبیاء بنی اسرائیل میں جو انبیاء اترے آئے یہودیوں کو حکم دیتے رہیں، اور اللہ والے اور علماء یہود، ہے نا، جو ان کے یہود میں جو علماء تھے وہ بھی کتاب خدا سے حکم دیتے تھے، ہے نا، توریت سے حکم دیتے جس کے وہ محافظ بنائے گئے تھے، اور وہ اس کے گواہ بھی تھے۔ پس اے مسلمانوں، تم لوگوں سے ذرا بھی نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی دولت جو در حقیقت بہت تھوڑی قیمت ہے نہ لو، اور سمجھ لو کہ جو شخص اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ بے شک اور ہم نے یہودیوں کے ذمے توریت میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دیں تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ بے شک اور ہم نے توریت میں یہودیوں پر یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخم کے بدلے ویسے ہی برابر کا بدلہ زخم ہے۔ پھر جو مظلوم ظالم
کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے موافق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، ہے نا۔ اگر کہ کوئی ظالم کے گناہ کو اگر کوئی معاف کر دے تو اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر سپوز بدلہ لینا ہی چاہے تو جیسا اللہ کا حکم تھا توریت میں ویسا لینا چاہیے، توریت کے مطابق۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائے، ہم نے انہیں انجیل، جسے یہ بائبل کہتے ہیں، انجیل عطا فرمائے جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے، ہے نا۔ اور ہم نے انہیں پیغمبروں کے قدم بہ قدم مریم کے بیٹا عیسیٰ کو چلایا، اور وہ اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتے تھے جو ان کے سامنے پہلے سے موجود تھی، اور ہم نے ان کو انجیل بھی عطا کی جس میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی ہدایت تھی اور نور، ایمان، اور وہ اس کتاب توریت کی جو وقت نزول انجیل پہلے سے موجود تھی، تصدیق کرنے والی تھی، اور پرہیزگاری کی ہدایت و نصیحت تھی۔ یعنی کہ توریت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت توریت چل رہی تھی، اور توریت میں بھی جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات خبر تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو توریت کے مطابق ہی چل رہے تھے، اور اس کے باوجود پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کرے وہ بدکاری فاسق ہے۔ اور انجیل والوں نصارہ، ہے نا، کو جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے موافق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو یہ کتاب یعنی قرآن، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ ہیں، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چاہیے تم میں سے، کیونکہ انہوں نے تو آلریڈی جو ہے کہ توریت اور انجیل میں بہت سارے رد و بدل کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ قرآن جو ہے ان ساری کتابوں کو جو ہے کہ تصدیق کرتی، تو آپ قرآن کے مطابق ہی فیصلہ کیجیے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دیے، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ اے رسول ہم نے تم پر بھی برحق کتاب نازل کی، جو کتاب اس کے پہلے سے اس کے وقت میں موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی نگہبان بھی ہے، جو کچھ تم پر اللہ نے نازل کیا اسی کے مطابق تم بھی حکم دو، اور جو حق بات اللہ کی طرف سے آ چکی ہے اس سے کترا کے ان لوگوں کی خواہش نفسیانی کی پیروی نہ کرو، اور ہم نے تم میں ہر ایک کے واسطے حسب مصلحت وقت ایک شریعت اور خاص طریقے پر مقرر کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ایک ہی شریعت کی امت بنا دیتا، مگر
مختلف شریعتوں سے اللہ کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا امتحان کرے، بس تم نیکی میں لپک کر آگے بڑھ جاؤ اور یقین جانو کہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کرتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہے نا، ہمیں نیکی کی طرف، جہاں کہیں بھی ہم کو نیکی دکھائی دے، جہاں کہیں بھی ہم کو لگے کہ ہم یہاں پر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے خوشنودی کے لیے وہ کام ہم کو کر جانا ہے، آگے بڑھ کے کرنا ہے۔ مثلا جیسے میں ابھی یہاں پر ریکارڈ کر رہا ہوں اور شیئر کر رہا ہوں، پوسٹ کر رہا ہوں، یہ بھی میری مقصد میرا یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر بات آپ کو اچھی لگ رہی ہو اور یہ ریکارڈ اچھی لگ رہی ہو تو آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں، اوروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہم کو کیا پڑھیں یہ ہم کو جاننا ہے۔ تو بہرحال تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی نیکی کی طرف لپک کے آگے بڑھیں اور اوروں کو بھی شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ بہرحال دعا کی درخواست۔ بہرحال ہم لوگ آتے ہیں اپنے قرآن کی طرف، آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ یہ آیت 49 ہے، ٹھیک ہے، المائدہ کی۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کے خواہشوں کے تابعداری نہ کیجیے، ان کے خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے۔ یہی تو وہ چاہتے تھے اور یہی تو وہ کیے تھے اپنی کتابوں میں بھی۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، آپ ہرگز ان کے خواہشات کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کی اتاری ہوئی کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں، ہے نا، اور اکثر لوگ نافرمانی ہوتے۔ تب اس وقت جن باتوں میں تم اختلاف کرتے وہ تمہیں بتا دے گا، اور یہ اے رسول ہم پھر کہتے ہیں کہ جو احکام اللہ نازل کیے ہیں تم اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور ان کی بیجا خواہشیں نفسیانی کی پیروی نہ کرو، بلکہ تم ان سے بچے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے تم کو یہ لوگ بھٹکا دیں، پھر اگر یہ لوگ تمہارے حکم سے منہ موڑے تو سمجھ لو کہ گویا اللہ ہی کی مرضی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں پھنسا دی، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ بہترے لوگ بد چلن ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے نا؟ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے حکم کی تم سے بھی تمنا رکھتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والے لوگوں کے واسطے حکم اللہ سے بہتر کون ہوگا؟ یہ اس وقت کا ایک واقعہ تھا جس پر یہ تمام آیتیں ہیں۔ بہرحال ہم لوگ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ابھی ہم لوگ ترجمہ ہی دیکھ رہے ہیں، تفصیل میں بڑی لمبی ہو جائے گی اور ہم شاید اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہم تفصیل کر پائیں۔ بہرحال تو یہ اگر ہم لوگ اس کو آج کے ڈیٹ سے اگر یہ کریں، مطالعہ کریں تو دیکھیے بھائی اس میں ایک بات سیدھی سی بات کہہ دی گئی ہے کہ ہم کہیں پر تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے اور ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ وہ بات پہلے کا سخت دور تھا، اب نہیں، کمپرومائز کی بات ہم بہت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے حکم میں یا اللہ کی شریعت میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں جو اللہ کا حکم ہے، جو شریعت ہے، بس اسی کے حساب سے چلنا۔ کمپرومائز کرنا یا زیادہ مطلب کہ اس بات سے کہ ہاں بھائی فلانے کو خوش کرنے کے لیے ہم کمپرومائز کر لیں، ایسا نہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو صحیح فیصلہ ہے، جو حق ہے، ہم کو اسی پہ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کے خوشنودی کرنا ہے نا، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ ورنہ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو سب کچھ ختم، میرا سب کچھ ختم۔ بہرحال آگے کی آیت پہ ہم لوگ غور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھیے بات آگے نا، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ہے نا، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہے نا، سب اللہ کے دشمن ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے
ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے مسلمانوں، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنا سرپرست نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ تمہارے مخالف ہیں مگر باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور یاد رہے کہ تم میں سے جس نے ان کو اپنا سرپرست بنایا، پس پھر وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہو گیا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ بے شک آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے۔ تو اے رسول، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تم انہیں دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے مل جاتے ہیں اور تم سے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نہ ملنے سے زمانے کی گردش میں نہ مبتلا ہو جائیں، تو عنقریب ہی اللہ مسلمانوں کی فتح یا کوئی اور بات اپنی طرف سے ظاہر کر دے گا۔ تب یہ لوگ اس بدگمانی پر جو اپنے جی میں چھپاتے تھے شرمائیں گے، ہے نا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے منافق جو کہ ان لوگوں کے ہے نا ساتھ مل جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایکسپلینیشن دیتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال غلط ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے، اور مومنین جب ان پر نفاق ظاہر ہو جائے گا تو کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو سخت سے سخت قسمیں کھا کر ہم سے کہتے تھے کہ ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا سارا کیا دھرا اکارت ہوا اور سخت گھاٹے میں آ گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبوب رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو کچھ پرواہ نہیں کہ پھر جائے۔ عنقریب ہی اللہ ایسے لوگوں کو ظاہر کر دے گا جنہیں اللہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ ایمانداروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نرم اور منکر، اور کافروں کے ساتھ سخت اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا گنجائش والا واقف کار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جو کہا، سچ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔